خبر اس طرح دی ہے کہ بھارت نے انہوں نے اعلان کیا ہے، مکس سوری اردو پنجابی بناواں گا، بھارت نے ابھی اعلان کیا ہے کہ واگا بارڈر کو ہم بند کر رہے ہیں، کسی قسم کی واگا بارڈر سے آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ذرا بریکنگ نیوز ہے، سب کو پتہ چل چکا ہوگا، نہیں چلا تو آج لائیو بیٹھے ہیں بات کر سکیں کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ جو کشمیر میں ابھی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، سیاحتوں پر جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی جتنے بھی اس وقت انڈین شہری پاکستان میں ہیں وہ 1 مئی سے پہلے پہلے واپس انڈیا آ جائیں۔ جتنے بھی پاکستانیوں کو انڈیا کے ویزے ملے ہیں ان کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس وقت پاک بھارت ملکوں میں موجود ہیں اور ان کے پاس پاکستانی یا انڈین پاسپورٹ ہے، وہ فوری طور پر واپس آ جائے۔ بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو پاکستانی اس وقت بھارتی سرزمین پر موجود ہیں وہ تقریباً 48 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا ملک چھوڑ دیں، 48 گھنٹے کے اندر اندر بھارت چھوڑ دیں اور پاکستان واپس چلے جائیں۔ یہ آپ کے کمنٹس مجھے ساتھ ساتھ چاہیے کہ کیا جو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں میڈیا ٹاپ چینل دونوں ملکوں کے لوگوں کو ملانے کی، دونوں لوگوں کے ملکوں میں جو زخم تھے 1947 کے ان کو ختم کرنے کی، کیا یہ ہماری محنت پر پانی نہیں پھر گیا؟ دیکھیں جو لوگ واگا بارڈر کے راستے پاکستان آتے جاتے تھے وہ اب نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ طاس واٹر معاہدہ اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا بھارت کی جانب سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ابھی ایک سلامتی کونسل کی میٹنگ کیا، اس کے بعد یہ فیصلے کیے گئے ہیں اور ابھی میڈیا میں ہر طرف یہی گردش کر رہے ہیں کہ جی واگا بارڈر کلوز، کسی قسم کا کوئی انڈین بندہ پاکستان نہیں جا سکے گا، پاکستانی انڈین نہیں آ سکے گا، تجارت بند ہے، پاکستانی انڈین مال ایک دوسرے کے ملکوں میں نہیں جاتا، افغانستان کے ٹرک افغانستان سے چل کے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان سے بھارت جاتے ہیں، یعنی بھارت کی اور افغانستان کے آپس میں ٹریڈ ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی تو پاکستان کی نہیں ہو رہی۔ اب جو تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں جو اٹاری اور واگا کے راستے ٹرین جاتی تھی سمجھوتا ایکسپریس، اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا بہت ہی افسوسناک ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم مذمت کریں گے اس حملے کی جو کہ کشمیر میں ہوا ہے، اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا تمام لوگوں کو ملنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر آپ ساتھ ساتھ کمنٹ کریں گے پتہ چل سکے گا کہ یہ جو ابھی فیصلہ ہوا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ بھارت نے کہا جی ہمارا جتنا بھی سفارتی عملہ ہے نا اس کو کم کر دیا جائے گا اور پاکستان کا سفارتی عملہ 7 دن کے اندر اندر بھارت چھوڑ کر واپس پاکستان چلا جائے۔ یہ بالکل تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، لائیو اسی لیے بیٹھا ہوں کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہو سکے، کیونکہ ہم عوام ہیں، ہم سیاستدان نہیں ہیں، ہم آرمی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم عوام ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریلیشن ٹھیک رہیں، ہم چاہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ملکوں میں آئے جائیں، اور کافی حد تک اس میں چیزیں جب تبدیل ہو رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے انڈین جو ہے نا وہ آ رہے تھے انڈیا پاکستان آ رہے تھے، ہم ان کے ویلاگز بناتے تھے۔ آپ کو یہ نہیں کہ ہم ان کے جو سلیکٹڈ انٹرویوز کرتے تھے، وہ اپنے ولاگ خود بھی بنا کے یہاں سے گئے ہیں۔ آپ سارے جو میرے چینل پہ اتنے اچھے دوست محبت والے ہیں وہ گواہ ہیں کہ جتنے بھی سوری ایک منٹ ہاں جی، کہ جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان بھارت آ جا رہے تھے سارے دی محنت پانی پھر گیا۔ بھارت نے کہا کہ جن پاکستانیوں کو بھارت کے ویزے مل چکے ہیں لیکن ابھی وہ بھارت نہیں گئے، ان کے ویزے بھی منسوخ۔ آج کی سٹیٹمنٹ کے بعد کسی بھی ایک بندے کے پاکستانی کے پاس اگر بھارت کا ویزا تو وہ منسوخ سمجھا جائے۔ بس آپس میں بات ہے کہ بات آ گئی ہے۔ 1947 کو ہم روتے ہیں کہ دیکھیں جی 1947 کو ظلم ہوا، بیگنا لوگ یہ مارے گئے، لوٹے، یہ وہ فلاں۔ وہ حالات آج بھی ویسے ہی ہیں، اگر دیکھا جائے نا میری بات کا مائنڈ نہ کرنا، حالات آج بھی ویسے ہی ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ جو چیزیں ہیں، یہ ٹینشنز ہیں، یہ ختم ہو۔ ہم اللہ جانتا ہے سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ پارٹیشن سے ریلیٹڈ یوٹیوبرز ہیں جو چینل چلاتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ یار زندگی بہت تھوڑی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلا جائے، اس کو انجوائے کریں۔ لیکن سیاستدان یہ نہیں چاہتے، سیاستدان یہ بالکل نہیں چاہتے۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، آپ اس پہ ضرور ایگری ہوں گے، اگر نہیں بھی ہوں گے تو آپ کی رائے ہے۔ یہ انڈین میڈیا جو ہے نا، مین سٹریم میڈیا بیڑا غرق یہ کر رہا ہے، یوٹیوبر نہیں، جو انڈیا کا مین سٹریم میڈیا نا چینلز ہیں،
ایسے ایسے کیا کہتے ہیں میں برے چہروں والے لوگ لا کے بٹھا لیتے ہیں جو زہر اگلتے ہیں دونوں ملکوں کے خلاف، زہر اگلتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو کل جنگ لگنی ہے نا آج ہی لگے۔ ان کی شکلیں آپ دیکھا کریں، مکروہ چہرے ہیں جو امن کی بات نہیں کرتے، گندے لوگ ہیں ایسے۔ یہ مجبوراً مجھے ایسے الفاظ استعمال کرنا پڑ رہے ہیں کہ لوگ جینا چاہتے ہیں، لوگ آپس میں ملنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں کہ جو بھیڑا غرق کر کے رکھ رہی ہے دونوں ملکوں کا۔ یہ ساتھ کمنٹ کیا کریں۔ ضیاء احمد امان صاحب میں جی السلام علیکم بیگ صاحب، گڈ کنورسیشن، تھینک یو سو مچ ضیاء صاحب۔ کچھ اور کمنٹ آئے ہوئے ہیں، میں ذرا آپ کے کمنٹس پڑھ لوں۔ کمنٹس کیا کریں، گھبرایا نہ کریں، آپ لوگ مہا گدار ہو، نہیں سدھریں گے۔ چلیں، یہ آپ نے بولی وہی بول دی جو بغیرت سیاستدان بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے دیکھا کرو اس طرح کے چینلز اور یہ کمنٹ کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ وی وانٹ پیس اینڈ آف کورس اشوانی جی، بالکل ہم یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ منوج صاحب ہے کوئی، وہ جناب وہی بولی بول رہے ہیں جو جاہل لوگ بولتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہے کہ سیاستدانوں کی چال کیا ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ سیاستدانوں کی چال سمجھا کریں، دماغ استعمال کر لیا کریں۔ یہ قبر میں چلا جائے گا کسی کام کا نہیں ہوگا، دنیا میں رہے گا تو اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے نا؟ چینلز کی بولی مت بولا کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے۔ آج مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا کے لیے جو ہمارے چینلز ہیں نا، جو یوٹیوب ہم محنت کر رہے ہیں وہ دیکھا کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پیار کتنا ہے۔ کوئی ہندو پاکستان میں آتا ہے آنکھوں میں بٹھا لیتے ہیں ہم، کوئی سکھ آتا ہے آنکھوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب پاکستان انڈیا جاتے ہیں عوام وہاں کی اتنا پیار دیتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جب کوئی سال اچھا گزرتا ہے کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہو جاتا ہے، جیسے بھی ہو جاتا ہے، جیسے بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہے اس کے پیچھے، لیکن اس کا سزا جو ہے نا وہ عام جو کروڑوں لوگ ہیں ان کو ملتی ہے۔ اب جو یاتری یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، خواہ وہ ہندو یاتری ہیں یا سکھ یاتری ہیں، ان کو کہا گیا کہ مئی سے پہلے پہلے یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر فوری واپس آ جاؤ۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ کوئی بندہ نہیں چاہتا، نہ عوام چاہتی ہے، نہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ حالات خراب ہو، کوئی نہیں چاہتا۔ صرف یہ بڑے چینلز جو ہے نا یہ بیڑا گرک کرتے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں ایسے ایسے مکروہ انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ جناب وہ عام بندہ جو ہوتا ہے نا، عام بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی کے سامنے، اس کو ایسے طریقے سے پاگل کر کے اس کے دماغ میں چیزیں ڈالتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا ہوئے اب پاکستان تو دنیا کا سب تو پیڑا ترین ملک ہے۔ ایسی اس کی برین واشنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی یہاں کمنٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ پا جی تسا نہیں سدھرنا۔ وہ کی کر دیتا تسا نہیں سدھرنا، تسا نہیں سدھرنا ہے۔ دماغ بھی استعمال یار کرنا چاہیے، دماغ جو ہے نا یہ بڑی اچھی چیز ہے، انہوں استعمال کریا کرو۔ سارے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن چند کالی بھیڑیں ہمارے ویوز میں بھی موجود ہیں، فضول قسم کی باتیں کریں گے، ہوا میں باتیں کر دیں گے۔ حملہ بھی کہیں دور ہونا ہوگا، الزام پہلے گھڑ کے اور پینل بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اگر ہو گئی نا تو ہم نے یہ سکرپٹ بولنا ہے، یہ لوگوں کو بلانا ہے۔ کاش انڈیا اور پاکستان یونائٹڈ ہوتے، اور ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ ہم یہ یہاں کہنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ فلاں غلط کر رہا ہے یا فلاں غلط کر رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بھی غلط کر رہا ہے خدا کے لیے معاف کر دیں۔ 78 سال سے جو اس قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اب بند کر دے۔ سیاست کے نام پہ، ووٹ کے نام پہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا دونوں ملکوں کا، ہے جی۔ باتیں کریں گے تو پھر کڑوی بھی لگیں گی۔ ساتھ ساتھ کمنٹ کیا کریں دوستو، پتہ چل سکے آپ کی رائے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اودیسیا جناب بالکل ہے جی، اودیسیا بہت دور ہے پنجاب سے، اور میری کوشش تھی کہ میں وہاں آتا، ایک ہاکی کا پچھلے سال میچ وہاں پہ ٹورنامنٹ ہوا تھا، اودیسیا تھے شیو کمار شرما صاحب، تو میرا وہ ٹور ویزا بھی لگا ہوا رہ گیا لیکن میں نہیں آ سکا۔ آپ سارے اتنے پیارے دوست ہیں، یہ جو چیز آپ کو بتا دوں، یہ جو چالیں ہوتی ہیں نا اس میں آپ لوگ نہ آیا کریں، قسم اللہ کی آپ لوگ نہ آیا کریں۔ آپ نہیں سمجھتے چالیں کیا ہوتی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ملکوں کی جو بیڑا غرق کرنے کے لیے چالیں جو ہے نا، جو آپ ہمیں عوام کو استعمال کرنے کے لیے چالیں ہوتی ہیں نا، آپ نہیں سمجھ سکتے۔
उसी वक्त समझ सकेंगे जब ब्रॉड थोड़ा सा होता है ना, खुले जहन से सोचा करेंगे, हो यार है तो मैंने यूज़ कर रहा सी कोई, होता है ना कभी गली मोहल्लों में कोई काम हो जाए या आपके कान में कोई बात कह दे कि जी वो कोने वाले भाई ने आपके खिलाफ ये कहा था, आप किसी थर्ड पर्सन से पूछ लो, उसने कहा नहीं नहीं वो तो बात ही नहीं, वो तो यहाँ है ही नहीं है, इसको कहाँ से पता चल गया। फिर बंदा कहता है हो यार मैं तो यूज़ हो चला सा, मुझे तो कोई यूज़ कर रहा था। एनीवेज क्या कर सकते हैं, सिंतास मुआहदा जो है ना उसको ख़त्म कर दिया गया। मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाता हूँ जब भी सामने आई हैं, ठीक है ना, और उसमें कभी क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया, ये जनाब आ गई वो चीज़ सामने, ठीक है ना। ये जो नरेंद्र मोदी और उसकी कबीना ने अभी चीज़ें जो है ना सामने ला के रखी है ना कि जनाब हम क्या करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो मैं आपके साथ जो है ना शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते हुए नज़र आ रहे, ठीक है ना। क्या करें यार, अच्छा ये आप वीडियो के साथ जुड़े रहे ना, मैं आपको बड़ी कंसाइज चीज़ें, किसी पर कीचड़ उछाल नहीं रहा, वैसे बता रहा हूँ कि हम आपस में जो दोस्त भाई हैं। अच्छा ये लिखा जी, जो अभी चीज़ें सामने आई हैं ना वो मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ, ठीक है। इंडिया ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तकरीबन 70 बरस पुराने सिंध तास माहदे को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। सलामती से मुतल्लक काबीना के आला इख्तियाराती कमेटी की मीटिंग के बाद इसमें किए गए फैसलों का ऐलान करते हुए सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा है कि अटारी वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद किया जा रहा है। ठीक हो गया दूसरा फैसला। उन्होंने कहा पाकिस्तानी शहरियों को सार्क माहदे के तहत जो वीज़ा दिया जाता था इसे भी ख़त्म किया जा रहा है। ठीक हो गया जी। और जो पाकिस्तानी शहरी इस वक्त इंडिया में है उन्हें 48 घंटे के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है। दूसरी बात जी, वज़ीर ख़ारजा मजीद कहा कि जी दिल्ली में वाक़ कई पाकिस्तानी सफारती अमले को नापसंदीदा करार देकर मुल्क से चले जाने के लिए कहा गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन से अपने सफारती अमले की तादाद 55 से घटाकर 30 करने के लिए कहा गया है। इंडिया ने इस्लामाबाद में वाक़या डिफेंस, नेवी और एयर एडवाइज़र के और 5 सपोर्टिंग अमले को भी वापस बुलाने का फैसला किया है। सेक्रेटरी खारजा की ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस काबीना कमेटी के इजलास के बाद रखी गई थी और इसमें सहाफ़ियों से कहा गया था कि वो खारजा सेक्रेटरी के बयान के बाद सवाल नहीं कर सकेंगे, कि जो फैसला हो गया सो हो गया। अब सेक्रेटरी साहब सहाफ़ियों के सवालों से भी डर रहे हैं कि इन्होंने सवाल किए तो जवाब कोई नहीं है, बस हमने तो ये काम कर दिया है। अब जनाब इसमें पहलगाम हमले में मुमकिन जवाबी कार्रवाई के तमाम पहलू को जायजा लिया गया। अच्छा, मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मशीर और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकार और दीगर लोग मौजूद थे। कौमी सलामती के किरी, अच्छा जी ये तो बहुत लंबी जो ना न्यूज़ आई है। अच्छा, इंडिया की जानिब से ये जो किया गया है इसके बाद अब पाकिस्तान ने भी जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को यानी कल सलामती कौंसल का इजलास तलब कर लिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा असाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में सलामती कमेटी के इजलास 24 अप्रैल की सुबह होगा जिसमें इंडिया के इकदाम पर रद्द अमल जो दिया गया उस पर फैसला किया जाएगा। अच्छा अब जनाब ये आपको पता है कि ये जो भारत ने सिंध तास मुआहदा मनसूख किया ये क्या था, ये मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहर उस वक्त जब थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह जनरल अयूब खान ने कराची में माहदे पर दस्तखत किए थे। दरियाओं की तकसीम की का ये माहदा कई जंगों, इख्तलाफात और झगड़ों के बावजूद 62 ईयर्स से अपनी जगह पर कायम है। जंगें होती रहीं, ये माहदा मनसूख नहीं हुआ, एक दूसरे के हालात ख़राब हुए, ये माहदा मनसूख नहीं हुआ। अब जनाब ये मनसूख कर दिया गया है। ठीक है जी। इस वजह से ताज माहदे के तहत मगरबी दरियाओं यानी सिंध, झेलम और चनाब को पाकिस्तान के कंट्रोल में दिया गया। इसके तहत इन दरियाओं के 80% पाकिस्तान का हक है। अच्छा जी, अब क्या जी, इंडिया को इन दरियाओं के बहते हुए पानी से बिजली पैदा करने का हक है, लेकिन इससे पानी जखीरा करने या इसके बहाव को कम करने का हक नहीं है। मशरकी दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल इंडिया के हाथ में दिया गया। इंडिया को इन दरियाओं पर प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का हक है जिन पर पाकिस्तान को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये जनाब अभी चीज़ें जो सामने आई हैं आप अंदाज़ा करें। अच्छा मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बेग साहब
ہم اگلے مہینے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اپنے بزرگوں کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ تو میں نے انہیں ہر ایک کو یہی کہا تھا کہ کوئی بھی، ہاں انڈیا سے یا انڈین فرام کینیڈا اور یو ایس اے، یو کے، آسٹریلیا، وہاں سے یا یورپ سے پاکستان آتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور ہم ان کو ان کے گھروں تک، جو بھی ان کے پاکستان میں بزرگوں کے گھر تھے وہاں تک لے کے جائیں گے، اور ایسا کر بھی رہے ہیں آپ۔ لیکن اب جناب پھر یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی انڈین بندہ یہاں پہ آ سکے گا، ٹھیک ہے نا، اور باقی جو ہے نا وہ اب کوئی پاکستان یا انڈیا جا سکے گا۔ حالات جو ہے نا وہ کافی عجیب و غریب قسم کے جو ہوتے جا رہے ہیں، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی رائے ہے تو وہ ضرور بتائیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ آپ کوئی بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات اس سے بھی خراب ہونے چاہیے تو آپ کے کمنٹ سے نہ تو ہو جائیں گے، اور نہ ہی اس کی کسی کو تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب جو بھی صورتحال ہے وہ ہم آپ کے ساتھ تو شیئر کر رہے ہیں۔ یہ جناب کمال کھرانا صاحب جو ہے نا یہ کافی غصے میں لگ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں نو واٹر فار پاکستان، بھائی تسی رکھ لو، ہاں جی، اتنے مودی کو مینوں اپنی کابینہ شامل کر لے تو تسی بہترین انہوں نے مشورے دو گے، ٹھیک ہے نا۔ جلدی دے اتنے تیل نہ پایا کرو، یہ کھ نہیں ہونا، صرف فائدہ ہوئے گا تو مودی ہوئے گا، تمہیں کھ فائدہ نہیں ہونا۔ انہوں فائدہ ہوئے گا کہ اگلا الیکشن جے گا گالاں گولاں کھڈ کے دھمکیاں لا کے، اور یہ تسی لوگ یوز ہو ہی جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی تہاڈا دشمن نہیں ہے گا، جنگاں لڑ لڑ ویکھ لیاں، ایک دوسرے نال گالاں کڈ کڈ ویکھ لیاں، سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو بلاک کر کے دیکھ لیا، ایک دوسرے کی تجارت بند کر کے دیکھ لی، ٹرانسپورٹ بند کر کے دیکھ لی، ٹھیک ہے نا۔ نقصان کس کو ہوا؟ مودی کو نہیں، نقصان ہم آپ کو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بھی جناب دڑا دڑ مودی کی زبان میں باتیں کریں اور ثبوت دیں کہ واقعی اسی نہ تو امن چاہتے ہیں، نہ اسی اپنا دماغ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسی جناب یہی چاہتے ہیں کہ سانوں کھلونے کی طرح کھیڈن، سیاستدان سارے نال ٹھڈے مارن، ادھر سٹ دین، ادھر سٹ دین، ادھر سٹ دین۔ اسی تے جناب جی بالکل، یہ جو نقصان ہوا ہے کشمیر میں، اچھا جی کمال صاحب نے ذرا میں پوچھ لا، ہمارے بزرگوں کے گھر پہ کوٹھیاں جہاں کو سلاٹر، او بھائی معافی دے دیو، معافی دے دیو کمال صاحب، معافی دے دیو، سوچ کے کمنٹ کرو۔ 47 دے کمنٹ دا ذمہ دار اج دی عوام نہیں ہے، نہ تسی ہو تے نہ میں ہاں، ٹھیک ہے نا۔ گل اج دی ہو رہی ہے، تسی آندے جی 47 ساڈے بزرگاں دے گھراں چ، تو وہ بزرگ صرف آپ کے نہیں تھے، وہ ہمارے بھی تھے، یعنی کہ جو ہندو بزرگ تھا نا، وہ ہم مسلمانوں کا بھی بزرگ وہی تھا۔ جو مارنے والے تھوڑے تھے، بچانے والے زیادہ تھے، ان کو بھی یاد کیا کریں۔ انڈیا میں بھی بچانے والے لوگ تھے، پاکستان میں بھی بچانے والے لوگ تھے۔ تو اسی لگتا سٹوریاں نہیں وہدے تو نہ تمہیں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ کا پارٹیشن سے تعلق بھی کوئی نہیں ہوگا، میں 100% کہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ پاکستان سے نہیں آئے ہوں گے، ورنہ آپ یہ بات نہ کرتے۔ جن کے بزرگ پاکستان سے آئے ہیں ان کی جو درد ہوتی ہے نا کمنٹ میں یا ان کی آواز میں، وہ آپ میں جھلک نہیں رہی۔ فضول قسم کی باتیں آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، میری بات کا مائنڈ نہ کرنا۔ اچھا جی پی لئی ہے بہت ہی ہے، تو دوستو اب کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔